حافظ وحید شہید دے گھر کی دھرتی ہوئے پیر جماعت علی شاہ دے فیض نظر دے پروردہ ہون سید غلام حسن دے نگاہ عنایت دے لوگ بیٹھے ہون تے امیر المجاہدین دی کچھارچ پلے ہوئے شیر ہون تے او نعرہ نامن تے او ارسطو تک آواز نہ جاوے مزہ نہیں آندا سپیکر والے بھائی کسی نے لانا لاؤ لبیک لبیک پنڈال والے جڑے باہر آئے ہیں جلسے آئے نہیں یا نہیں اگر آئے تو کھڑے ہاتھ کرو لبیک لا لبیک لبیک رسول اللہ لبیک بھائی دشمنی مندر کہ وہ نعرہ جس کو کسی قائد کی ضرورت نہیں قائد بھاوے جیلہ جون بھاوے گھر بیٹھے ہون بھاوے جناب کتنے ستے ہون بھاوے جو مرضی اپنے مصروفیات ہون اے اور نعرہ جدو حضور دے غلام جمع ہونے نے اپنے آپ ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہونے نے اور عرض کی تھی جانی یا رسول اللہ اسی اتنے بھی حاضر قبر میں بھی حاضر کل حشر سے بھی حاضر اس واسطے کہ اس نعرے نے کفر دی 50 سالہ و محنت جس کو بڑی سینہ زوری دے ہوتے مسلمانہ دے ہوتے مسلط کر رہے سی کہ بس جی ہون گئی گل ہون علامہ اقبال دے بقول وہ تو تھے تمہارے آبا بتاؤ تم کیا ہو بس یہ ختم ہو جائے لیکن ایک مرد مجاہد ویل چیئر دے ہوتے بیٹھے ہویا جب سارے کہہ رہے سن کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے اور جناب کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے اور جناب یہ کیا بات ہوئی ایک مرد مجاہد ویل چیئر پہ آ کے آیا اس نے کہا تم کہتے ہو اسلام امن کا درس دیتا ہے اسلام امن کا درس لیکن اس وقت جب بلال کعبے کی چھت پر ہو لیکن جب تمہاری بیٹیاں غیر اٹھا کر لے کے جا رہے ہو کشمیر لٹ رہا ہو ملک میں بے حیائی اور جناب مہنگائی کے فساد برپا ہو اور جس کے منہ میں جو آئے وہ بکے جا رہا ہو اس وقت اسلام امن کا درس نہیں غیرت کا درس دیتا ہے اس وقت اسلام غیرت کا درس دیتا ہے اور جب وہ کل ایک نادان کے منہ سے سن رہے تھے جو نادان سجدوں میں رکوع میں نہیں سجدوں میں نہیں بلکہ لیٹا رہا ہے کفر کے آگے وہ کہہ رہا تھا یہ مصرع لکھ دیا کسی شوق نے محراب مسجد پر کہ نادان گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا میں کہا حضور ہون تہاڈا کھڑے ہونا بھی سجدے تو بھی بھڑا اسی پتہ لگیا کریں دے کے لمبے پہندے رہے ہو اس واسطے کہ وہ وقت گزر گیا جس نے اس وقت اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑا بہترین موقع دیتا سی کہ تسی سارے کفر کے سامنے کھڑے ہو کر کیا دیں دے کہ اسی ساری معیشت ڈب دی جا ڈب جاوے تسی غزوہ تبوک کی سنت دوبارہ زندہ کر سکتے سی کہ معیشت کی حیثیت ہے اسی اپنی جانا اپنے بچے سب کچھ حضور دے نام تے قربان کرنے واسطے تیار کہ معیشت حکومتاں نہیں گردیاں حکومتاں گردیاں نہیں سارے رن بھی جان گولیاں بھی چلان شن بھی گران اور شیڈول بھی لان سب نے اٹھا کے جیلہ جفان جماعت کا لدم نہ ہو سکے اسی کے میں من لئی ایک خطرہ حکومت گر گئی ایک خطرہ حکومت نہیں گری اے اللہ نے کہر نال گری اور جڑے مسلط ہوئیں جنہوں نے ایک شوق چڑھ کے آندے نال کہ اسی استاذان رسول اللہ مل کے کام کرانگے اور ایک آیا ناج کہ جناب اسی ساڑھے کو ملک کی معیشت نہیں سنبھالی جا رہی میں کہا ملک کی معیشت کی تسی ایک گلی نہیں سنبھال سکتے اس کی ایک وجہ کہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد سے بنیا اے ملک بڑھان لگے ساڑھے بڑے نے نعرہ لایا سی کہ پاکستان کا مطلب کیا جدو اتنا
یہ ملک سانو حاصل ہویا، کیا اس ملک کو وہ لوگ چلا سکتے ہیں کہ جڑے مشورہ کرن الیکشن کا بھی لندن جان؟ کیا اس ملک کو وہ چلا سکتے ہیں؟ نہیں، اس ملک کو بابا جی دس کے گئے کہ کون چلا سکتے ہیں؟ اس ملک کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے غلام چلا سکتے ہیں۔ اے نہیں ہو سکتا بھائی، اے نہیں ہو سکتا کہ حضور دی امت پاکستانی عوام بھوکتے نال اس جگہ اس ملک کے اندر پستی رہے اور امیر تر ہوتا جاتا رہے۔ کل تک جڑے وہ کہندے سن کہ اسی عاشق رسول ہاں، آج کل انہوں دی عاشق رسولی ایک مسیحی خاتون نے پریس کانفرنس کے دوران کھول دیتی۔ اچھا انہیں سے قابل غور گل ہو رہے، انہیں کیا آسیہ عمران خان نے چھڑائی ساڑھے سامنے اکھاں دے، انہیں اور بھی گستاخان رسول دے نام لے اور ساڑھی اکھاں دے سامنے، لیکن ایک گل اور انہیں بڑی عجیب کی تھی، انہیں کیا یوحنا آباد سانیہ جس کے اندر حافظ نعیم شہید نو سر عام زندہ جلا کے شہید کیتا گیا، اس نے کیا انہیں قاتلن ہوئی عمران خان نے چھڑایا۔ میں کیا عمران خان اجے حافظ نعیم کا بندہ رہندا، اجے انہاں شہداء دا بندہ رہندا تیرے کولوں، اجے صرف کرسی تو اتاریا گیا، اجے گلی گلی گھسیٹیا جائے گا، اجے حافظ وحید دا بدلہ رہندا، اور تو کی سمجھدا کہ اسی اپنے شہداء نوں بھول جاندے ہاں؟ نہیں، اسی آج اس دھرتی تے آ کے کھڑے ہو کے گل کرنے دا مقصد یہ ہے کہ اسی دسن آیا کہ اے سارے سینے حافظ وحید دے، اے سارے نام پیر شاہد صاحب دے، لاؤ فور شیڈول، چلاؤ گولیاں۔ اسی یہ دسن آیا کہ گولیاں نال حضور دا نام رک نہیں سکتا، اس کو روکن ابو جہل بھی آیا سی، اس کو روکن بڑے بڑے عتبہ دے شہبہ بھی آئے سن، اس کو روکن بڑے بڑے ظالم آئے سن، لیکن ساڑھے بڑیاں نے 1857 تو لے کے 1947 تو لے کے 2022 آج دن تک ہر ظالم کا سامنا کیتا، ہر جابر کا سامنا کیتا، ہر کافر کا سامنا کیتا، ہر چیز کا سامنا کر کے آکے آکے تسی یہ کہتے ہو کہ اسی اپنے آقا و مولا دا نام چھڑ دئیے، لبے بام بھی پکارا، سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں پہنچا تیری دین کی لگن میں۔ اور کالے کیا جا رہا سی، ایک منٹ جی لوانا نعرہ توڑے بولو، کل ایک کیا جا رہا سی کہ میں نو مار دیتا جائے گا۔ بابا جی کہتے سن کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر۔ کیوں مار دیا جائے گا جی؟ اس لیے کہ مجھے اقتدار سے اتار دیا گیا ہے، مجھے وہ سیکیورٹی نہیں مل رہی۔ میں نے کہا چلیا، حضرت خالد بن ولید فرما کے گئے فلا نامت آئین الجبنا، شالہ بوزدلا کدی نیند نہ آوے۔ جس کو اپنی جان دے لالے پہ ہوئے تو آڈا تا میرا فاصلہ ہے کہ تو بچہ کھڑا ہوئے تا میرا ہاتھ اس کو لگ سکتا، ٹھیک ہے اس کو لگ سکتا۔ گالے وے کہ جڑا نام کے گز دور 10 گز دور عوام بٹھاوے اور علیحدہ رستے تو آوے، او کہے میری جان نو خطرہ، اس واسطے تیری جان نو خطرہ کہ تو انہاں دیا جانا لئیاں جڑے اپنی جانا حضور واسطے لے کے آئے سن، لیکن خطرہ تینوں ساڑھے کو نہیں ہونا چاہیے، تینوں ہن مار رب دی پہنے، تینوں پکڑ رب دی آنی، اور تو یہ سمجھدا بہرحال اس کو زیادہ اس واسطے بھی نہیں کہ شیطان جدو جنت چو کڑیا گیا آج تک روڑا پا رہا نا، کہ حال بھی اتنا کہ اقتدار تو چلے آیا تو روڑا پڑنا شروع ہو گیا، اس کو زیادہ تو اس کی حیثیت نہیں ہے۔ اور یہ کہنے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اور کہنے کی
فاقتلوه فاقتلوه انہیں مانا انہیں مانا انہیں مانا کہنے جی خط نال حکومت گر گئی. میں کہ خط ساڑھے بڑے نو بھی لکھے جاندے رہن بلکہ جڑے خط تسی سانو لکھ دے سو نا سیکیورٹی تھریٹ دے وہ اجے میرے کو سنبھالے ہوئے پہن بابا جی دے نام دے کہ اگر آپ جلسے میں گئے تو وہاں آپ کو شہید کر دیا جائے گا, اگر آپ فلاں جگہ گئے تو آپ کو یہ کر دیا جائے گا, آپ کے اوپر فور شیڈول لگا دیا جائے گا, آپ کے اوپر یہ کر دیا جائے گا. خط شروع تو لے کے آج تک لکھے جاندے رہن. خط حضرت کعب بن مالک نو آیا سی. جدو خط آیا اس خطے لکھے کی سی اے علماء بیٹھے انہاں دی میں ذمہ داری لانا سارے ناروال دے علماء دے کہ تسی حضرت کعب بن مالک والا واقعہ سارا او جمعے تے انہاں نو سنانا سارے نو. میں وچوں صرف مختصر جی گل حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کعب بن مالک نال ناراض ہو گئے, انہاں دے نال بائیکاٹ ہو گیا, صحابہ نے گل کرنی چھڈ دتی, انہاں دیاں بیویاں میکے چلیاں گئیاں. ایک دن آپ کو ایک خط ملیا, وہ خط کیسر روم دی طرفوں سی حضرت کعب بن مالک دے نام. جدو حضرت کعب بن مالک نے خط کھولے نا تو لکھیا سی کہ سنیا تیرے آقا مولا تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نال ناراض ہیں تے میں تینوں ہرکل روم دعوت دینا, کیسر روم دعوت دینا کہ ساڈے وال آ جا اپنے آقا دا دامن چھڑ کے تے ادھی بادشاہی تینوں دیندیاں, تو اے دامن چھڑ کے آ جا. تے حضرت کعب بن مالک نے جدو خط پڑھ لیا نا تے آپ نے اس طرح بند کر کے جا کے کسی الماری سے نہیں رکھیا, کسی محفوظ مقام پہ نہیں رکھیا, بلکہ جلدے ہوئے تندور وچ پا دیتا کہ کدھر دوبارہ خیال بھی نہ آوے کہ میں اپنے آقا دا دامن چھڑ کے کسی اور نہ چلا جاواں. اے خط لکھے جاندے رہن. اے یوسف بن تاشفین کہ آسمان دے فرشتے بھی اگر اتر آون تیرے نال مدد واسطے تے تینوں میرے کو شکست کوئی نہیں بچا سکتا. تے یوسف بن تاشفین نے جدو خط دیکھا تے اپنے مشیر نو کیا کہ چلو بھئی اس کا جواب دیو. جدو مشیر جواب لکھ کے لایا تو اتنے بڑے کاغذ تے جواب لکھ کے لایا تے یوسف بن تاشفین نے کیا جھلیا دشمناں نال لمبیاں گلاں نہیں کرنی ہوندیاں, دشمناں نال دو حرفی گلاں کری دیاں. جدو حضرت یوسف بن تاشفین نے کیا وہ خط میرے سامنے لے آؤ جڑا اس نے لکھیا مینوں, آپ نے نا اس کی پشت تے لکھ دیتا اور ایک کیا تب فرشتے بھیجے نہ بھیجے اس کی مرضی, پیچھے لکھ دیتا میں جلد آ رہا ہوں. ایک جگہ کیا کہ میں امریکہ کے خلاف ہوں اور دوسری جگہ کیا کہ نہیں میں امریکہ کے خلاف نہیں ہوں. ہم بڑے سر ممبر کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کے خلاف ہیں, ہم ہر اس شخص کے خلاف ہیں جو ہمارے آقا و مولا کے دین سے ٹکرانے کی نیت رکھتا ہے. ہم ہر اس شخص کے خلاف ہیں جو ہمارے وطن پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے. ہم ہر اس شخص کے خلاف ہیں جو دین کے خلاف میری نظر رکھتا ہے. ہم ہر اس شخص کے خلاف ہیں وہ پاکستانی ہو یا غیر پاکستانی ہو جو میرے آقا و مولا کی عزت پر حرف کی اٹھانے کی بات کرے. ہم ہر اس شخص کے خلاف ہیں جو 295 سے ٹکرانے کی بات کرے. ہم بڑے سر ممبر کہتے ہیں نہ یہ اپنا بیان واپس لیں گے نہ کبھی اس بیان سے پیچھے ہٹیں گے, کیونکہ ہم یہ قسم کھا کے آئے ہیں کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے, احرار کبھی ترک روایت ہم ہیں. اور ہم جو کہتے ہیں سوچ سمجھ کے کہتے ہیں اور جو بولتے ہیں سوچ سمجھ کے بولتے ہیں. ہمارا قائد وہ قائد ہے جس نے اپنے کہا ہوا ایک جملہ اس کی ایک زبر بھی اوپر نیچے نہیں کی. ساری دنیا مخالف کھڑی ہو گئی, اپنے بھی بیگانے بھی, اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش کہ میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کل. وہ شخص جس نے اپنوں سے بھی دشمنی مول لی, پرایوں سے بھی. دشمنی سے مراد یہ کہ سچ بات حق بات ہمیشہ. حضرت عمر نے فرمایا اے حق کو عمر دے یار نہیں چھوڑے. تو جب حق علامہ خادم حسین رضوی بیان کرے تو کیسے ان کے یار ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ وہ تو آپ لوگ خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ نے چنا کہ بھائی آؤ اس رستے پر چلو. یہ وہ رستہ ہے جو سیدھا طیبہ کو جاتا ہے, اور یہ وہ رستہ ہے جس کے کسی قدم میں بھی لغزش نہیں ہے, جس کی کسی بات میں بھی لغزش نہیں ہے, جس کی کسی ادا میں بھی لغزش نہیں ہے, کسی عمل میں بھی لغزش نہیں ہے. وہ عمل اتنا مضبوط کہ ہم یہ نہ سمجھے کوئی
کہ جناب ہم کسی ختم نبوت کے ڈاکو کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، تو ایک ذرہ بھی ہم انہیں بتا کے آئے ہوئے ہیں کہ اگر حضور کی ناموس اور ختم نبوت سے آڑا لگایا جائے نا تو وہ تو کیا، اس کی حکومت تو کیا، ہم اس کو ملک میں بھی نہیں رہنے دیتے، اور پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، اس کو ملک میں بھی نہیں رہنے دیتے۔ اور ہم یہ جو آئے ہیں نا، مسلط ہوئے ہیں یا لائے گئے ہیں، ہم ان کو بھی کہتے ہیں حکومت کرنے آئے ہو، حکومت کرو۔ معیشت تم سے سنبھالی نہیں جاتی، مہنگائی تم سے سنبھالی نہیں جاتی، کوئی چیز خارجہ پالیسی تم سے سنبھالی نہیں جاتی۔ خارجی پالیسی ہے کیا جی؟ ہر کسی سے پوچھیں آپ کی خارجہ پالیسی کیا ہے، وہ کہے گا امریکہ کے آگے لیٹ جانا، یہ خارجہ پالیسی ہے ہماری۔ اچھا امریکہ نہیں تو چائنا کے آگے لیٹ جانا۔ اچھا جی کیوں؟ کہتے ہیں جی معیشت نہیں چلتی ہماری۔ ارے کیوں نہیں معیشت چلتی؟ معیشت چل کیسے سکتی ہے جب تم نے پورے پاکستان میں نظام سود کا چلایا ہو؟ تم کہو کہ امریکہ ہمارا دوست ہے، تم کہو چائنا ہمارا دوست ہے، میں کہتا ہوں ساری دنیا کے ممالک تمہارے دوست بن جائیں، تم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تو جنگ لگا رکھی ہے۔ تمہیں اس جنگ سے کون جتوا سکتا ہے جو تم نے رب اور رسول کے ساتھ لگا رکھی ہے اس جنگ۔ کہتے ہیں آپ کے پاس معاشی پلان کیا ہے؟ میں نے کہا ہم آتے ساتھ صرف اتنا کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے گناہ کیا ہے 70 سال، بحیثیت قوم نہیں، لیکن ہمارے اوپر جو مسلط کیے گئے انہوں نے تو کیا نا، اور ہم نے وہ مسلط خود کیے ہیں۔ کیا کبھی چھوٹی برائی، کبھی بڑی برائی، کبھی فلاں کبھی بلا۔ ہم آ کر معیشت کو پہلی جنگ سے نکالیں گے۔ وہ جنگ کیا ہوگی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے آگے سر بسجود ہوں گے اور توبہ کریں گے کہ آج کے بعد ملکی وسائل میں جس نے سود لینا ہے وہ آ کے ہم سے بات کرے۔ ہمیں بابا جی فارمولہ بتا گئے ہیں کہ سود کیسے ادا کرنا ہے۔ جس نے سود لینا ہے وہ ہم سے بات کرے۔ آج کے بعد ملک پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سود کا نظام نہیں ہوگا، نہ لیا جائے گا نہ دیا جائے گا۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، کسی گناہ کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ لینے والا، دینے والا، کرنے والا، لکھنے والا، سہولت کار، یہ ایک واحد لعنت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اتنی وعید فرمائی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ سود کو چلا کر ملک میں کامیابی ہو سکتی ہے؟ میں کہتا ہوں سارے بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، یہ IMF بینک سارے اکاؤنٹ آپ کے لیے کھول دے، پھر بھی اس ملک کی نجات نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اندر وہ باطل کا نظام ختم نہیں ہو سکتا۔ اور وہ باطل کا نظام ختم کرے گا کون؟ کہ جن کے اکاؤنٹ سوئس بینک میں نہیں ہیں، جن کے بچے یورپ میں نہیں پڑھتے، جن کے سارے اثاثے امریکہ میں نہیں ہیں، وہی آگے کر سکتا ہے جس کو کسی کافر کا کوئی بھار نہیں ہے، کسی منافق کے ساتھ اس کی کوئی یاری نہیں ہے، جس کے دوست مودی اور جنرل نہیں ہے، وہی آگے کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ حضور کی امت ہے اور حضور کی امت کے ساتھ بھلا کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال دیکھا جو فتوحات کے بعد جمع ہوا، اس میں گھوڑے بھی تھے، خچر بھی تھے، بکریاں بھی تھی، اونٹ بھی تھی، گائے بھی تھے، یہ سارا سرکاری مال جب آپ نے دیکھا نا تو اپنے غلام کو بلایا، فرمایا ادھر آؤ، فرمایا یہ مال لے جاؤ اور یہ لے کر جا کر فلانی سرکاری چراگاہ ہے اس میں لے جاؤ اور چراؤ۔ اور آگے کیا فرمایا؟ بڑی گہری بات ہے، آپ نے فرمایا ابن عوف اور ابن عفان کے مال کو سرکاری چراگاہ کے قریب نہیں آنے دینا۔ اب ابن عوف کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو عشرہ مبشرہ ہیں، اور ابن عفان کون ہے؟ یہ حضرت عثمان غنی ہے، تیسرے خلیفہ ہیں اور عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں اور بڑی شانوں والے ہیں اور ذو النورین بھی ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا ان کے مال کو سرکاری چراگاہ کے قریب نہیں آنے دینا۔ انہوں نے پوچھا کیوں جی؟ آپ نے فرمایا جو تھوڑے تھوڑے مال والے ہو نا، 10 15 بکریوں والے، جانوروں والے، ان کو ضرور آنے دینا۔ انہوں نے کہا جی کیوں؟ آپ نے فرمایا ان کے پاس اپنا گزارا کرنے کے لیے یہی چند جانور ہیں۔ ابن عفان اور ابن عوف کے پاس بڑے مال و زر ہیں، ان کے پاس باغات ہیں، ان کے پاس جناب مال و زر ہے، یہ اپنا گزارا کر لیں گے، لیکن ان غریبوں کا کیا ہوگا؟ آج ہوتا کیا ہے کہ بیریا ٹاؤن اور DHA میں لائٹ نہیں جاتی، لیکن غریبوں کی بستیوں میں لائٹ جاتی ہے۔ حکومتوں کے کام یہ نہیں ہوتے کہ امیروں کو فیسیلیٹیٹ کریں، جو جنریٹر کی
डीजल को अफोर्ड कर सकते हैं, जो जनरेटर के पेट्रोल को जला सकते हैं, उनके यहाँ बिजली भेजो कि उनके पास वसाइल हैं, उनकी बिजली बंद करो। लेकिन जो गरीब बिल देने से तंग है उसकी बिजली भी बंद कर दोगे, वो बेचारा क्या करेगा? अगर इस्लाम का निजाम हो तो वो अमीरों से खींचकर गरीबों के मुंह में डालता है। लेकिन अगर बातिल का निजाम हुजूर के दीन में है, वो दीन कि जिसके साथ उमर लगे तो अमीरुल मोमिनीन बन जाए, और अगर कोई हबशी गुलाम लगे तो वो बिलाल हबशी बन जाए। वो निजाम, हम हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निजाम की बात करते हैं। और अल्लामा इकबाल ने कहा था, अल हज़र आईने पैगंबर से 100 बार अल हज़र। ओ भाई बताता हूँ जी, अल हज़र आईने पैगंबर से 100 बार अल हज़र। इनको हर चीज गवारा है, हर बात गवारा है, लेकिन डर है तो हुजूर के निजाम से डर है। वो निजाम हजरत फारूक आजम फतह बैतुल मुक़द्दस के मौका पे गए तो आगे से आपके कमांडर और नायब कमांडर दोनों, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जनाब ज्वाइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दोनों आ गए। एक हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और एक हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ठीक है, ये दोनों आगे से आ गए तो हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये आपने कैसा कपड़े पहने हुए हैं? आगे यहूदियों और ईसाइयों के बड़े बड़े राहिब खड़े हैं, बड़े बड़े रुअसा खड़े हैं, बड़े बड़े जनाब ओहदों वाले खड़े हैं। वो क्या देखेंगे कि अमीरुल मोमिनीन किस हालत में है? आगे जब एक नहर आई ना, तो हजरत उमर फारूक जब वो नहर पार करने लगे तो आपने अपने मोजे उतार के एक मोजा दाएं कंधे पे रखा, एक बाएं कंधे पे रखा। तो जब आप चलने लगे ना तो उन्होंने कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये आप क्या कर रहे हैं, लोग क्या कहेंगे? तो हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या कमाल बात फरमाई। फरमाया, अबू उबैदा, अगर तू अमीरुल उम्मा ना होता तो मैं तुझे बताता कि हम वही थे जिनसे 10 ऊंट मक्के की गलियों में, मक्के के सहाराओं में नहीं संभाले जाते थे, मक्के की वादियों में नहीं संभाले जाते थे 10 ऊंट। आज 36 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान हूं मैं, और मेरी मर्जी के बगैर पता नहीं हिलता। तो ये सारी इज्जतें इस्लाम ने हमें दी है, ये सारी बातें इस्लाम ने हमें दी हैं। जब हजरत फारूक आजम ने उनसे पूछा कि तुमने नए कपड़े कैसे पहन रखे हैं, तुम्हें तो इस्लाम ने इस बात की इजाजत नहीं दी, तो हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने अपना गिरबान खोल के दिखाया, हुजूर कपड़े नए नहीं है, नीचे वही रखे हुए हैं आपने। जो हमारी औकात है, जो हमारी रिवायात है, जो हमारी तहजीब है, जिस चीज ने हमें इज्जत दी है, हमने कपड़े नए नहीं पहने, ये तो सिर्फ उनको दिखाने के लिए पहने हैं। और ये इस्लाम है जिसकी बात हम करते हैं। लेकिन इस इस्लाम से तकलीफ है, यूरोप को भी तकलीफ है, और उनको भी तकलीफ है जो यूरोप की एंटी लगाकर इस्लाम का मुताला करते हैं, और उनको भी तकलीफ है। इस्लाम समझ नहीं आ सकता, इस्लाम इस तरह समझ नहीं आता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पहले पूरे के पूरे तो दाखिल हो। निजाम तुम्हारा बातिल का हो, रोटी तुम्हारी जनाब सूद से हो, और निजाम तुम्हारा रिश्वत से चलता हो, और दिन रात बेहयाई के और फहाशी के अड्डे और चैनल्स ये खुले हुए हो, तो तुम क्या तवक्को रखते हो कि अल्लाह की रहमतें तुम्हारे साथ आएंगी? ये माशरा ठीक हो जाएगा। मकसद सबका अल्लाह या रसूल, इसलिए तेरे जान साहब लब्बैक या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने किसी के साथ मुतासिर नहीं होना, किसी का बयानिया सच्चा नहीं है सिवाय तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के। एक ही बयानिया है कि अपनी बात नहीं, हुजूर के दीन की बात करो, अपनी बातें नहीं, हुजूर की बात करो, उस निजाम की बात करो जो हर जालिम को गिरबान से पकड़ सके और हर मजलूम के साथ खड़े हो सके। वो ये ना हो कि अपनी बारी आई, बात फिर ये है कि अभी ताजा ताजा उतरा है ना स्ट्रीट से, तो बातें सारी उसके बारे में ही है, इसलिए कि अभी 4 शैल चले, तो बंदा कोई नहीं नजर आया, इतने लाशा मोटे थे चुप के,
लखा शहर खा के किसी एक ने भी ये किया हुआ है कि मेरा तहरीक लब्बैक नाल कोई ताल्लुक नहीं। कहते हैं कि हमें जलसा नहीं करने दिया जा रहा। मैंने कहा हमें तो नारा लगाने से रोका जाता था, लेकिन हमारे हर कारकुन से लेकर ऊपर तक सब ने कहा कि सितम करे जरा, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, क्योंकि हम उनकी औलाद में से हैं जिन्होंने जालिम का मुकाबला किया है, जिन्होंने कौम की बेटियां नहीं नचाई, जिन्होंने कौम का माल नहीं खाया, जिन्होंने चोरों की वकालत नहीं की, जिन्होंने डाकुओं की वकालत नहीं की, जिन्होंने नामूस रिसालत के लिए पहरा दिया है, उनके मुजाहिदों के ऊपर जुल्म नहीं किया। हम उनकी औलाद है। इसलिए हमें सबको एक बात तो तय है कि ये सोचना होगा कि हमें अब सबसे मुंह मोड़कर हुजूर के दीन की तरफ मुंह करना होगा, वरना हमारा मुस्तकबिल उन्हीं के हाथों में है जिनके हाथों में अब ये जुल्म का पूरा निजाम है, जिन्होंने पाकिस्तान की आई तई फेर के रख दी है, पंजाबी आई तई फेर के रख दी है। वो एक मुल्क जिसे एक तरफ से दुश्मन लगता था, उसका नाम भारत है, वो आज भी लगता है, जिसको सिर्फ सिक्योरिटी रिस्क था, आज उस मुल्क जिसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं है, आज उस पूरे मुल्क को मुआशी रिस्क बनाकर खड़ा कर दिया है। आज उसकी मैशत को उस दाने पर लाकर खड़ा कर दिया गया है, सूद के जरिए, करप्शन के जरिए, बदयानी के जरिए, बदआदी के जरिए, जो कुछ हो सका इस मुल्क को जख्म दिए गए, जितने हो सके इस मुल्क को जख्म दिए गए। वो कहते हैं कि आप कहां से निकल आए हैं? मैंने कहा हम निकले नहीं हैं, अल्लाह ताला ने पाकिस्तानियों को फिर एक मौका, वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की सूरत में कि हो सकता है तुम्हारी निजात, तुम्हारी भलाई हो जाए, लेकिन उसके लिए कौम को फैसला करना होगा कि हमें इन चोरों से, इन लुटेरों से जान छुड़ानी है, और अब वो निजाम और वो लोग लेकर आने हैं। कहते हैं जी पढ़े लिखे लोग। मैंने कहा पढ़े लिखों ने तो पाकिस्तान को बाढ़ा है, कौन सा अनपढ़ था? ये कहते हैं जी इम्पोर्टेड हुकूमत। मैंने कहा जी शहबाज गिल कहां से आए, ये सारे कहां से आए? आपकी पूरी काबीना इम्पोर्टेड थी, सारी चीजें अब भी इम्पोर्टेड है। ये अभी आपको पता है कि मुल्क इलेक्शन पाकिस्तान में होने हैं, मशवरा लंदन करने चले गए। ये लानती जिन्होंने आकर पहले भी पाकिस्तान को लूटा, पाकिस्तान के मजीद छेड़े हो गए हैं, ये वो सारे जमा हो चुके हैं पाकिस्तान के खिलाफ और अहलियाने पाकिस्तान के खिलाफ। और पाकिस्तान की बका अब उसी में है कि जो बाबा जी नारा दे के गए हैं कि आया आया, हाँ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है जो हर चीज को दुरुस्त रख सकता है और हर बात को दुरुस्त रखता है। और वो दीन खाली खुशबू का दीन नहीं, वो दीन भी नहीं कि जिसमें सिर्फ लोटा बिस्तरा मुसल्ला हो और सिर्फ बातें हो, नहीं वो दीन नहीं। अल्लामा इकबाल से कहते हैं कि वो दीन कौन सा? अल्लामा इकबाल कहते हैं अक्लो दिलो निगाह का मुर्शिद अव्वली है इश्क, इश्क न हो तो शरोदी बुत कदे तसव्वुरात। कहते हैं हजरत खालिद बिन वलीद को किसी जंग में शिकस्त क्यों नहीं हुई? तो किसी ने पूछा खालिद आप बड़े ताकत वाले हैं, आप बड़े मुजाहिद हैं, आपके पास बड़ी तलवार धनी है, आप बड़े जंग के फन को जानते हैं। तो आपने फरमाया नहीं हो जले हो, इस वजह ना नहीं। खालिद ने अपने आका मौला दे पेशानी दे बाल अपनी टोपी च रखे हुए, जिधर मुंह करदा अल्लाह ताला फतह देता जाता। इस वास्ते असी इस गल नहीं डरदे कि असी नाकाम हो जावांगे, इस वास्ते कि असी अपने दिलों में हुजूर दी मोहब्बत रखी हुई, और वो मोहब्बत जिसने इतने भी जगमगाना और आखिरत में भी जगमगाना और हर अंधेरी रात जो चरा गए, असी वो मोहब्बत लैके अगर फैजाबाद जाइए तो अल्लाह ताला सानू नाकाम नहीं करता। असी वो मोहब्बत लैके सिर्फ पिंडी तक पहुंचिए तो उस गैरट बेल्डर गुस्ताख को अपने काम रोकने पैने, और असी ये मोहब्बत लैके वजीराबाद आइए तो पूरी हुकूमत तक हर चीज पलट के रख देने। और जिस मैदान में चाहिए अल्लाह ताला सानू फतह देंदा, उसकी वजह साडा कोई कमाल नहीं, उसकी वजह कि साडे दिलों में हुजूर दी मोहब्बत है, दुनिया दी कोई लालच नहीं, इक़्तिदार दी कोई लालच नहीं, कोई हवस नहीं किसी किस्म दी। इस वास्ते साडे दिलों में जो मोहब्बत मौजूद है जिहड़ी हर बातिल नूं शिकस्त दे सकदी, हर जुल्म दे निजाम नूं खत्म कर सकदी, हर खत्म हुई हुई चीज को दोबारा बहाल कर सकती, और पाकिस्तान दे हर मुश्किल दे वेले सिर्फ वही
بات اور وہی گل کم آ سکتی جڑے امیر المجاہدین کہہ کے گئے. اے لوگ مذاق اڑا دے رہے کہ معیشت کس طرح دوست ہوئے گی. تو انہوں نہیں پتا کہ معیشت پاکستان دیوالی کچھ دنوں پہ کھڑیا. شاید تو انہوں احساس نہیں کہ میں بار بار معیشت کی گل کیوں کر رہا کہ پاکستان دا معیشت بالکل اس ٹائم اس طرح ڈاوا ڈول کھڑی. وہ کہنے سے نہیں بابا جی کہنے سود نہیں ہے جنہاں کو لے آنے انہوں کو دیو. میں تو انہوں قسم کھا کے کہنا کہ پاکستان کی معیشت دا آخری حل وہی ہوئے گا جو امیر المجاہدین فرما کے گئے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. اسی آج ساڑھے آٹھ کا مقصد ہے سی کہ اسی حافظ بھائی شہید کو خراج تحسین پیش کرنا آیا اور اے عہد وفا کرنا آیا کہ جناب اگر تسی خون دیتا اگر تسی جان دیتی تو اسی تواڈے پیچھے بیٹھ نہیں گئے بلکہ ہر ظالم دے گریبان نو پکڑن واسطے اسی اور مضبوط ہو کے آ گیا. اور حافظ صاحب تواڈی روح نو لکھا سلام. تسی ایک جان دے کے مزید بیداری پیدا کی تھی اور ناروان والے اس گل تے فخر کرتے رہنے قیامت تک کہ جدو حضور دی ناموس رسالت نو ختم نبوت کو خون دی لوڑ پئی سی تے اسی بھی اپنا ثبوت حافظ بھائی شہید پیش کیتا سی. آج اسی یہ سارے عہد کرن آیا کہ اے میدان چوراں واسطے خالی نہیں ہوئے گا. اے میدان جناب پاناما والے واسطے خالی نہیں ہوئے گا. اے میدان نچن ٹپڑ والے واسطے خالی نہیں ہوئے گا. اے میدان جدو لگے گا نال لبیک یا رسول اللہ دے نعرے نال اور جدو سپرے ہوئے گی پھر عالم چشمے تمام یہ نظارہ ابد تک دیکھے. رفت شان ورفانہ لقد ذکرت دیکھے. جب حضور کے غلام نکلیں گے اور اپنے عہد و وفا کے ساتھ نکلیں گے اور اس وفا کے ساتھ نکلیں گے جس ہاتھ کو ہم نے امیر المجاہدین کے ہاتھ میں دے کر رکھا ہے. جب وہ عہد و وفا دے کر نکلیں گے تو پھر لوگوں کو بتائیں گے کہ جلسے ایسے ہوتے ہیں, ریلیاں ایسے ہوتی ہیں اور الیکشن ایسے ہوتے ہیں اور اس کے رزلٹ یہ ہوتے ہیں لبیک والے چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.